آخر کب تک بچے گی رضوانہ گھر میں فساد برپا کرنے کے بعد؟ ڈرامہ کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ رضوانہ کس طرح سے عذرا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہی ہے اور جمال کو مزید عذرا کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عذرا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہے، بے شک عذرا جھگڑالو ہے، زبان کی تیز ہے، برائیاں کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن جو بھی ہے گھر کی رونق ہے۔ اس بات پر فرح کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور وہ رضوانہ سے کہتی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں اگر عذرا بھابی زبان کی تیز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے پھریں۔ مانتی ہوں کہ وہ زبان کی تیز ہیں لیکن دل کی بہت اچھی ہیں اور آپ ان کے متعلق اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتی۔ جمال جو کہ عذرا کو لے کر بہت پریشان ہو چکا ہے کیونکہ رضوانہ تھوڑا تھوڑا کر کے عذرا کے خلاف جمال کے دل میں زہر گھول رہی ہے۔ ادھر سمینہ جو کہ عذرا کے بچوں کو اپنے بچوں کے سینے سے لگائے ہوئے دیکھتی ہے، سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کیا واقعی یہ وہی عذرا ہے جو ہر بات پر جھگڑا کرتی تھی اور کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ آج وہی عذرا اس کے بچے کو سینے سے لگائے پوری رات جاگ رہی ہے تاکہ اس کی ماں سکون سے سو سکے۔ دوسری طرف اسما کی بوتیک میں بہت بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ جب اسما بوتیک کا حساب کتاب کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی ڈریسز بغیر ادائیگی کے ڈیلیور کی گئی ہیں۔ یہ بات اسما کو سمجھ نہیں آتی تو وہ بے جھجک سعدیہ سے پوچھتی ہے اور کہتی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی ساری ڈریسز بغیر پیمنٹ کے کیسے ڈیلیور ہو سکتی ہیں۔ سعدیہ اسما کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس بوتیک میں کوئی اور نہیں بلکہ سائرہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اسما سعدیہ کی بات سننے کی کوشش نہیں کرتی۔ وہیں پر سائرہ اسما کا برین واش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے، تم دیکھ لو اس کا پوائنٹ سیدھا سیدھا میری طرف ہے، اگر یہ اسی طرح میرے ساتھ کرتی رہی تو یہ سب کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ سائرہ جو کہ اسما کو سعدیہ کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اسما یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی کہ سعدیہ اس کی پرانی ملازمہ ہے جس نے پہلے کبھی گڑبڑ نہیں کی اور وہ اب کیسے کر سکتی ہے، یہاں تک کہ سائرہ کے آنے کے بعد ہی یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف عمر جو کہ اپنی والدہ کے چلے جانے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ کھانا کھانے کے بجائے پیزا کھائے۔ وہ اپنے والد سے کہتا ہے، مجھے کھانا نہیں کھانا بلکہ پیزا کھانا ہے۔ اس بات پر جمال کو غصہ آتا ہے اور وہ عمر پر بھڑک اٹھتا ہے۔ رضوانہ اس بات کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے جمال سے کہتی ہے، کیا تم بچے کو اس طرح کہہ رہے ہو؟ بچے پر غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ماں جو کچھ سکھائے گی بچے کو ضدی بنائے گی، بچہ تو وہی کرے گا اور بچہ اس لیے ضد کر رہا ہے کیونکہ ماں نے اس کی تمام ضدیں پوری کی ہیں، جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہی بات میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ عذرا اس کی صحیح پرورش نہیں کر رہی۔ جمال جو کہ شدید پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوتا ہے، نذیر پوچھتا ہے، ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ جمال اسے کہتا ہے کہ عمر بہت زیادہ ضدی ہوتا جا رہا ہے، تو نذیر جمال کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بچے صرف اپنی ماں کے پاس ہی صحیح رہتے ہیں، ماں کی غیر موجودگی میں بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ عذرا بھابی کو جتنا جلدی ہو سکے واپس لے آئیں۔ دوسری طرف ری جو کہ واصف سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن واصف فرح پر الٹے الزامات لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرح کو غصہ آتا ہے اور وہ واصف پر چلا اٹھتی ہے اور کہتی ہے، ذرا اپنا موبائل ادھر مجھے دو، میں تمہارے موبائل کی تلاشی لیتی ہوں اور پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ اس گھر میں کون کون چوبا رستم بنا بیٹھا ہے۔ واصف جو کہ فرح کی یہ بات سن کر بے حد گھبرا جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر رامین کی چیٹ یا کال اسے مل گئی تو وہ سخت ناراض ہو جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واصف پر رامین کو لے کر شک کرے۔ تو رضوانہ مزید کیا کیا چالیں چلے گی، کس طرح سے پورے خاندان کو بکھیرے گی؟ کیا واقعی ایک بار پھر سے بیبی باجی کی فیملی ٹوٹ کر بکھر جائے گی یا پھر یہ لوگ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے اور بکھرنے سے بچ جائیں گے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بیبی باجی کی بہوئیں۔